نمبر 4، جنگ کے احکام و ضوابط۔ اب ہم اصولی مباحث چھوڑ کر تفصیلی احکام و ضوابط کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف جنگی معاملات کے متعلق ہیگ میں کیا قوانین مقرر کیے گئے ہیں اور مغربی قومیں ان کو کس حد تک قابل عمل تسلیم کرتی ہیں۔ اعلان جنگ۔ جنگی مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کس طرح شروع کی جائے۔ ابتدائی زمانے میں یہ عام طریقہ تھا کہ جنگ شروع کرنے سے قبل نقیبوں اور ایلچیوں کی معرفت دشمن کو اطلاع دے دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بین المللی قانون کے مصنفین بھی اعلان و انذار کی ضرورت پر بہت زور دیتے تھے، بلکہ بعض کی تو یہ رائے تھی کہ اعلان کے بغیر حملہ کر دینا درست نہیں ہے۔ لیکن بعد میں ماہرین قانون کا میلان اس طرف ہو گیا کہ رسمی اعلان جنگ کی ضرورت نہیں، چنانچہ سلطنتوں نے بالعموم یہ دستور اختیار کر لیا کہ اعلان جنگ کے بغیر ہی مخاصمانہ کارروائیاں شروع کر دیتی تھیں۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1700 سے 1872 تک یورپ میں 120 لڑائیاں ہوئیں، جن میں سے صرف 10 لڑائیوں میں رسمی اعلان جنگ کیا گیا۔ ان میں بعض لڑائیاں ایسی تھیں جو سفارتی تعلقات منقطع ہو جانے سے قبل چھیڑ دی گئیں۔ مثلاً 1812 میں القطاع تعلقات سے قبل امریکہ نے ان تمام انگریزی جہازوں کو گرفتار کر لیا جو اس کے بندرگاہ میں موجود تھے اور بلا اطلاع کینیڈا پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح 1854 میں برطانیہ نے بحر اسود کے روسی بیڑے پر حملہ کر کے اسے سباسٹوپول کی طرف بھگا دیا، حالانکہ اس وقت تک دونوں جانب کے سفراء واپس بھی نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے آخر میں یورپ نے پھر پہلے طریقے کی طرف رجوع کیا اور جنگ سے قبل عام طور پر اعلان جنگ کیا جانے لگا۔ چنانچہ 1870 کی جنگ جرمنی اور فرانس، 1877 کی جنگ ترکی و روس، 1858 کی جنگ امریکہ و اسپین اور 1899 کی جنگ بوئر میں رسمی اعلان سے جنگ کی ابتدا ہوئی۔ لیکن 20ویں صدی کی ابتدا میں روس اور جاپان کی جنگ اعلان کے بغیر چھڑ گئی اور جاپان نے اچانک روس پر حملہ کر دیا۔ 20ویں صدی کی ابتدا تک جنگ شروع کرنے کے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہ تھا۔ سلطنتیں خود اپنی مرضی کے مطابق جب چاہتی تھیں دشمن پر اچانک جا پڑتی تھیں اور جب مناسب سمجھتیں پہلے سے اعلان جنگ بھی کر دیتی تھیں۔ 1907 کی ہیگ کانفرنس میں پہلی مرتبہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے متعلق ایک قاعدہ مقرر کیا جائے، چنانچہ ایک سمجھوتہ کیا گیا جس کی دفعات یہ ہیں۔ دفعہ اول، دول متعاقدہ عہد کرتی ہیں کہ ان کے درمیان جنگ کی ابتدا اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس سے قبل ایک صریح تنبیہ نہ کر دی جائے۔ یہ تنبیہ خواہ اعلان جنگ کی صورت میں ہو جس میں وجوہ جنگ بتائی گئی ہوں، یا الٹیمیٹم یعنی بلاغ اخیر کی شکل میں جس میں مشروط اعلان جنگ کیا گیا ہو۔ دفعہ دوم، حالت جنگ کے وجود میں آنے کی اطلاع بلا تاخیر غیر جانبدارانہ سلطنتوں کو دے دی جائے گی، اور جب تک ان کے پاس سے اس اطلاع کی رسید نہ آ جائے جو ہمیشہ تار پر ہونی چاہیے، اس وقت تک غیر جانبداروں کے بارے میں جنگی قوانین نافذ نہ ہوں۔ تاہم غیر جانبدار سلطنتوں کو اطلاع نامہ جنگ ہی کا انتظار نہ کرنا چاہیے جبکہ انہیں قطعی طور پر جنگ کے وقوع میں آ جانے کا علم ہو چکا ہو۔ یہ مہذب قانون آج سے صرف 20-21 سال قبل یورپ میں وضع ہوا ہے، اور یہ بھی صرف سمجھوتے کے شرکاء کے لیے ہے۔ لیکن اسلام میں 1360 برس سے یہ قانون موجود ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اس کے خلاف جنگ کی ابتدا نہ کرو جب تک اسے خبردار نہ کر دو کہ اب تمہاری فلاں فلاں حرکات کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ باقی نہیں رہا اور اب ہم اور تم دشمن ہیں۔ یہ قانون اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ اس کی پابندی صرف انہی قوموں کے معاملے میں کی جائے گی جو ہم سے یہ وعدہ کر چکی ہوں کہ وہ بھی ہمارے خلاف کبھی اچانک جنگ نہ چھیڑیں گی۔ اہل قتال اور غیر اہل قتال۔ دو قوموں میں حالت جنگ قائم ہو جانے کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محارب قوم کے افراد سے کس قسم کا سلوک کیا جائے۔ 17ویں صدی تک یورپ محارب یعنی بیلیگرنٹ اور مقاتل یعنی کمبیٹنٹ کے فرق سے نا آشنا تھا۔ ان کے نزدیک ہر محارب مقاتل ہے، اس لیے ان کا قتل اور اس کی املاک اور سلب و نہب جائز ہے، عام اس سے کہ وہ عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو یا دوسرے غیر مقاتل طبقات سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے بعد 13ویں اور 18ویں صدی میں بین المللی قانون کے جو مصنفین پیدا ہوئے انہوں نے مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان طبقات کے اعتبار سے فرق کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ایسے جامع تقسیم نہ ہو سکی جس پر سب کو اتفاق ہو اور جسے حالت جنگ میں ملحوظ رکھا جا سکتا ہو۔ 19ویں صدی میں اس سوال کو اس طرح حل کیا گیا کہ جو لوگ جنگی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں
وہ مقاتل ہیں، اور جو اس میں حصہ نہیں لیتے وہ غیر مقاتل ہیں۔ لیکن یہ حل اس قدر محمل تھا کہ جزیات و تفصیلات میں اس کا قائم رہنا مشکل تھا۔ اس کے بعد یہ اصول قرار دیا گیا کہ صرف غنیم کی باقاعدہ افواج مقاتلین میں شمار کی جائے گی اور باقی سب طبقات غیر مقاتلین میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس سے چند اور پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے۔ ڈاکٹر لوید کے بقول ایک ملک کے باشندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن کی مدافعت کریں، کسی معقول دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قطعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کے باشندے اپنے وطن کو بچانے کے لیے عام طور پر ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں اور بغیر کسی نظم و نظام کے غنیم سے جنگ شروع کر دیں تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ آیا ان کو مقاتلین میں شمار کر کے وہی حقوق دیے جائیں گے جو دشمن کی باضابطہ فوج کے لیے مقرر ہیں، یا انہیں غیر مقاتلین میں شامل کر کے قانون جنگ کے مطابق ان کا شمار لٹیروں اور قزاقوں میں کیا جائے گا؟ مذکورہ بالا قانون اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ غیر مقاتل یعنی نان کمبیٹنٹ اگر جنگی کارروائیوں میں حصہ لے تو اس کو نہ مقاتلین کی رعایت حاصل ہوگی اور نہ غیر مقاتلین کی، یعنی وہ قید ہوگا تو قتل کیا جائے گا، زخمی ہوگا تو معالجہ اور تیمارداری سے محروم رہے گا، اور اس کے ساتھ جنگ میں کسی قسم کے جنگی آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں گے۔ اس قانون کی روح سے مقاتلین اور غیر مقاتلین کے امتیاز کا جو اصول قائم کیا گیا وہ ان قوموں کے لیے غیر معمولی بربادی اور مصیبت کا موجب بن گیا جو آزادی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے وطن کی مدافعت کے لیے محض جذبہ حب وطن سے متاثر ہو کر لڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کسی باقاعدہ جنگی نظام میں منسلک نہیں ہوتی۔ 1870 کی جنگ میں جب فرانس نے اپنی عام آبادی کو بے ضابطہ جماعتوں کی صورت میں بھرتی کرنا شروع کیا اور جرمنی نے ان کو مقاتلین کے حقوق دینے سے انکار کر دیا تو بین المللی قانون کے سامنے یہ مسئلہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ آ گیا۔ 1874 کی برسلز کانفرنس میں اس پر زبردستی بحث ہوئی۔ آخر مقاتلین و غیر مقاتلین کے درمیان ایک قطعی امتیاز قائم کر دیا گیا جس کی روح سے صرف وہی لوگ اہل قتال قرار دیے گئے جو نمبر ایک ایسے قائد کے زیر فرمان ہو جو اپنے ماتحتوں کے افعال کا ذمہ دار ہو، نمبر 2 ایسے مقرر امتیازی نشانات اپنے بدن پر لگائیں جنہیں فاصلے سے پہچانا جا سکتا ہو، نمبر 3 کھلم کھلا ہتھیار اٹھائیں، نمبر 4 جنگ میں قوانین و رسم جنگ کی پابندی کریں۔ اسی وجہ امتیاز کو 1899 اور 1907 کی ہیگ کانفرنسوں میں تسلیم کیا گیا اور ہیگ کے ضوابط یعنی ریگولیشنز کی دفعہ 2 اور 100 میں اس امر کی بھی تصریح کر دی گئی کہ اگر کسی غیر مفتوح علاقے کے باشندے دشمن کی آمد پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بغیر کسی تنظیم کے ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں تو ان کو مقاتلین کے حقوق حاصل ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ اعلانیہ ہتھیار اٹھائیں اور قوانین و رسم و جنگ کی پابندی کریں۔ محارب فریقین کی مسلح فوجیں مقاتلین و غیر مقاتلین دونوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ غنیم کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی صورت میں دونوں کو اسیران جنگ کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس طریقے سے ایک سوال تو بے شک حل ہو گیا، لیکن دوسرا سوال پھر بھی باقی رہا۔ ہتھیار اٹھانے کی ضرورت صرف آزاد قوموں کو ہی پیش نہیں آتی بلکہ بعض اوقات نیم آزاد اور غلام قوموں کو بھی اپنے غصب شدہ حقوق حاصل کرنے کے لیے پیش آیا کرتی ہے۔ آزادی و استقلال کے لیے جنگ کرنا ہر قوم کا حق ہے، اور اگر وہ ایک طاقتور دشمن سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے تلوار کی مدد حاصل کرے تو کسی دلیل سے اس کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پس سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے جنگ کرے تو کیا اس کے تمام افراد مجرم قرار دیے جائیں گے؟ کیا ان کو اہل قتال کے حقوق نہیں دیے جائیں گے؟ کیا ان کو قزاقوں اور لٹیروں کی طرح پکڑ کر قتل کیا جائے گا؟ ان سوالات کو ہیگ کانفرنسوں نے حل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور عملاً دول مغرب کا میلان اسی طرف ہے کہ ایسی قومیں نہ مقاتلین کے حقوق سے متمتع ہو سکتی ہیں اور نہ غیر مقاتلین کی رعایات سے۔ اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ انہیں توپوں اور بندوقوں کا لقمہ بنایا جائے اور ان کی آبادیوں کا قتل عام کیا جائے اور ان کے افراد کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد میں برطانیہ نے، ریف میں ہسپانیہ نے اور شام میں فرانس نے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہولناک مظالم کیے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ مغربی تہذیب کا قانون کسی قوم کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ حصول آزادی کے لیے جنگ کرے۔ اہل قتال اور غیر اہل قتال کے درمیان امتیاز کا یہ قاعدہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کو غیر اہل قتال قرار دیا گیا ہے جو جنگ میں ہتھیار نہیں اٹھاتے، اگرچہ اہل مغرب کو ایک عرصے تک اس بات پر فخر رہا کہ انہوں نے دشمنی و مخاصمت صرف فوجوں تک محدود کر دی ہے
اور غیر فوجی جماعتیں جنگ کے اثرات سے بالکل مستثنیٰ کر دی گئی ہیں، لیکن آج وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ فوجیت و غیر فوجیت کی بنا پر مقاتلین اور غیر مقاتلین میں فرق کرنا اصولاً غلط ہے اور عملاً ناممکن ہے۔ اس بارے میں اپنی ذاتی رائے بیان کرنے کے بجائے زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ہم خود ان یورپین مصنفین کے اقوال یہاں نقل کر دیں جنہوں نے جنگ عظیم کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اس امر کو محسوس کر لیا ہے کہ مقاتلین اور غیر مقاتلین کی وہ تفریق جس پر اب تک ان کو اس قدر ناز تھا کتنی بے بنیاد ہے۔ پروفیسر نیپولڈ لکھتا ہے، جدید تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ تجارتی عہد میں جبکہ لاکھوں آدمی غیر ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر سے ادھر گردش کرتے پھرتے ہیں، یہ بالکل ناممکن ہے کہ جنگ محض متعلقہ حکومتوں کی فوجی اشخاص کی باہمی لڑائی قرار دی جائے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف محارب ممالک ہی نہیں بلکہ غیر جانبدار دنیا میں بھی کوئی شخص کسی نہ کسی صورت میں ایک بڑی جنگ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مختلف اشخاص و افراد کے درمیان آج زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے پیچ در پیچ تعلقات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص ایسی جنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ان اثرات کو محدود رکھنے اور روکنے کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ نظریہ ایک بے معنی نظریہ ہے کہ جنگ محض سلطنتوں کا ایک معاملہ ہے اور جنگ کا کاروبار صرف فوجی اشخاص ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس تجارت کے عہد میں جنگ دراصل قوموں کا معاملہ ہے جو اس کو اپنی تمام جسمانی اور معاشی قوت سے چلاتی ہیں۔ آگے چل کر یہی مصنف کہتا ہے، جنگ کا مقصد دشمن سلطنت کو مغلوب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اس لحاظ سے بے شک اس ضرر رسانی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جو اس مقصد کے لیے مفید نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطنت صرف سپاہیوں سے آباد نہیں ہوتی بلکہ عام باشندوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ اسی بنا پر مولٹکے نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے کہ جنگ کا کام محض غنیم کی فوجی قوت کو ضعیف کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برسر جنگ سلطنت کے لیے اپنے تمام ذرائع، اپنے مالیات، ریل کی سڑکیں، غذا کے وسائل، حتیٰ کہ اپنا اخلاقی اثر بھی جنگ میں استعمال کرنا ناگزیر ہے۔ اگر دشمن کے ارادے کو زبردستی جھکانا ہی جنگ کا مقصد ہو تو یہ ضروری ہی نہیں بلکہ جائز بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فوجی ذرائع نہ صرف مخالف فوج کے خلاف بلکہ غنیم کی تمام معاشی قوتوں کے خلاف بھی استعمال کرے۔ اب چونکہ ایک سلطنت کی معاشی قوت اشخاص و افراد کی قوت سے مرکب ہوتی ہے، اس لیے یہ ناگزیر ہے کہ افراد کی ذات و جائیداد اور ان کے معاشی مفاد کو بھی اس حد تک جنگ کا ہدف بنایا جائے جس حد تک وہ جنگ کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری اور مفید ہو۔ ایک دوسری جگہ یہی مصنف لکھتا ہے، سلطنتوں کو معاشی جنگ میں بھی اسی طرح ضروریات جنگ کی پیروی کرنی چاہیے جس طرح وہ فوجی جنگ میں کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں تمام وہ ذرائع جن سے غنیم کو مغلوب کرنے کی توقع ہو استعمال کیے جانے چاہیے۔ لہٰذا معاشی جنگ صرف تجارت ہی میں مزاحمت تک محدود نہ رہنی چاہیے بلکہ اس کو غنیم کی معاشی زندگی پر ایک مہلک ضرب لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس لحاظ سے اس میں پرائیویٹ اشخاص یعنی غیر مقاتلین پر بھی ضرب پڑنی ناگزیر ہے۔ پروفیسر نیمیئر اپنی کتاب بحری جنگ کے قوانین و اصول میں لکھتا ہے، بحری جنگ میں دشمن قوم پر ہر ممکن ذریعے سے حتیٰ کہ انتہائی وحشیانہ ذرائع سے بھی زندگی دوبھر کر دینی چاہیے۔ برکہارٹ لکھتا ہے، یہ خوش آئند اصول کہ جنگ محض مسلح افواج کے درمیان کشمکش کا نام ہے جس کا غیر فوجی لوگوں کے پرامن روابط پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک خیالی بہشت ثابت کر چکا ہے۔ فوج نہ اپنے تئیں قوم سے جدا کر سکتی ہے اور نہ سلطنت سوسائٹی سے الگ ہو سکتی ہے۔ تمام نظریات کے علیرغم جنگ ہمیشہ قوموں کے درمیان ہوا کرتی ہے کیونکہ آبادی کے تمام طبقات اس میں حصہ لیتے ہیں، اگرچہ ان سب کے ہتھیار مختلف ہوتے ہیں۔ جہاں تک سلطنت سے اس کا گہرا تعلق ہے، سلطنت اور اہل ملک میں کوئی امتیاز قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جنگ جس طرح دو فوجوں کے درمیان ایک فوجی کشمکش ہے، اسی طرح دو قوموں کے درمیان ایک معاشی کشمکش بھی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے، سمندر کی تہہ میں تجارت کو غرق کر دینا آدمیوں کو ڈبو دینے سے بدر جہاز زیادہ انسانیت پرور طریقہ جنگ ہے، بلکہ زیادہ گہرا تجزیہ کرو تو دشمن کی فوجی قوت کو مغلوب کرنے کی کوشش ایسی حالت میں بالکل بیکار معلوم ہوگی جبکہ دشمن کی معاشی قوت اتنی مضبوط ہو کہ وہ اسے ہتھیار رکھنے پر مجبور نہ ہونے دے۔ اسی وجہ سے یہ ناگزیر ہے کہ ہر محارب فریق اپنے دشمن کی معاشی قوت برباد کر دینے کی کوشش کرے۔ ایک سلطنت کی عسکری قوت دفاع اس کی معاشی قوت کے ساتھ اس طرح گتھی ہوئی ہے کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی صنعتی زندگی
اس کی صنعتی زندگی جنگ جاری رکھنے میں اس کے لیے اتنی ہی مفید ہوتی ہے جتنی اس کے سپاہی کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی محارب قوت دشمن کے معاشی وسائل پر حملہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتی۔ دشمن کی عام آبادی کو بھوکا مار دینا خواہ کتنا ہی بے رحمی کا فعل ہو، مگر میری رائے میں یہ کوئی ممنوع طریقِ جنگ نہیں ہے۔ آگے چل کر یہ مصنف پھر لکھتا ہے، جنگ کو کلیتاً فوجی طبقے تک محدود رکھنا بہت سے تخیل پسندوں کا مطمع نظر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خشکی اور تری دونوں پر شخصی املاک محفوظ رہیں، محاربین تک میں اموال تجارت کا لین دین جاری رہے اور جنگ محارب فریقین کی فوجی قوتوں کے درمیان ہو، نہ کہ محارب سلطنتوں کی عام رعایا کے درمیان۔ لیکن آج کوئی عملی آدمی اس تخیل کا پرستار نہیں ہے، صرف اسی بنا پر نہیں کہ وہ حقیقت واقعات سے بہت دور ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ صراحتاً ایک مصنوعی غیر فطری حالت ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ جنگی کارروائیوں سے متصل علاقوں کی باہمی تجارت کو لامحالہ ضرب لگتی ہی ہے، اور ویسے بھی یہ بات عقل و خرد کے بالکل منافی معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک سلطنت اپنے ہزاروں نوجوانوں کو جنگ کی آگ میں جھونک رہی ہو اور دوسری طرف دشمن کو چین سے تجارت بھی کرنے دے۔ ایک طرف وہ دشمن کی بندرگاہوں پر گولہ باری کرنے میں اپنی جان و مال قربان کر رہی ہو اور دوسری طرف اس کی درآمد برآمد کا سلسلہ بھی جاری رہنے دے۔ ایک اور مصنف ایلتر باشر لکھتا ہے، چونکہ دشمن کی فوجی قوت کی جڑیں دشمن قوم کی مجموعی قوت میں بہت گہری جمع ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس قوت کو تمام ممکن ذرائع سے کچل دینا نہایت ضروری ہے۔ اس طرح ایک دشمن فوج کے خلاف جو جنگ شروع کی جاتی ہے، وہ اس پوری دشمن قوم کے خلاف جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جب جنگ اس منزل پر پہنچ جاتی ہے تو بین المللی قانون اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو یہ اصول تسلیم کر لیا گیا تھا کہ جنگ محض دشمن کی مسلح فوج کے درمیان محدود رہنی چاہیے اور محاربین کی عام آبادی تک چند مخصوص و متعین صورتوں کے سوا اس کے شدائد کو وسیع نہ ہونا چاہیے، اس پر آج تمادی عارض ہو چکی ہے۔ موجودہ زمانے کی جنگ نے اس کو دور پھینک دیا ہے۔ وہ صرف انفرادی واقعات ہی میں نہیں توڑا گیا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اور کلیتاً توڑ دیا گیا ہے۔ آئندہ لڑائیوں میں اس کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے گا، کیونکہ ماضی کے ساتھ فنا ہو جانے والی چیز کا پھر اعادہ نہیں ہوا کرتا۔ ان طویل اقتباسات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ میں تمام غیر فوجی طبقوں کو غیر اہل قتال قرار دینا، ان کو جنگی کارروائی سے محفوظ رکھ کر آزادی سے کاروبار کرنے دینا اور انہیں ان تمام رعایات سے جو غیر اہل قتال کے لیے مخصوص ہے مستفید کرنا نہ صرف عملاً ناممکن ہے بلکہ اصولاً بھی غلط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جنگ میں غیر فوجی طبقوں کو خاص طور پہ ہدف بنانا اور ان کی اقتصادی زندگی برباد کرنے کی اس حیثیت سے کوشش کرنا کہ گویا یہ بھی جنگ کے مقاصد میں سے ہے، یقیناً زیادتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کچھ کم زیادتی نہیں کہ ان تمام لوگوں کو غیر اہل قتال کے حقوق دے دیے جائیں جو جنگ کی جنگی طاقت کو تقویت پہنچانے میں اتنا ہی حصہ لیتے ہیں جتنا فوجی طبقے لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے مغربی قانون نے اہل قتال و غیر اہل قتال کے درمیان تفریق کا جو خط کھینچا ہے وہ کسی حیثیت سے بھی مستقیم نہیں ہے۔ ایک طرف وہ بہت سے ان طبقات کو اہل قتال کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے جو در حقیقت اس کے مستحق ہیں، دوسری طرف بہت سے ان طبقات کو غیر اہل قتال کی رعایات دیتا ہے جو در حقیقت اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اس افراط اور تفریط کے درمیان اسلام نے ایک مستقیم خط کھینچ دیا ہے جو اہل قتال و غیر اہل قتال کو ان پیشوں کے لحاظ سے تقسیم نہیں کرتا بلکہ ان کی قابلیت جنگ کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے۔ اس نے محارب قوم کو مقاتلہ کے اصول پر تقسیم کیا ہے۔ جو لوگ عملاً مقاتلہ کرتے ہیں یا فطرت اور عادت کے اعتبار سے مقاتلہ کے قابل ہیں وہ سب اہل قتال ہیں، اور جو فطرت اور عادت کے اعتبار سے مقاتلہ کی قدرت نہیں رکھتے، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور اور فقراء وغیرہ، وہ سب غیر اہل قتال میں داخل ہیں۔ دشمن قوم کا ہر فرد جو مسلمانوں سے لڑنے آئے گا، خواہ وہ باقاعدہ فوج سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اسے بہر صورت مقاتل سمجھا جائے گا اور وہ تمام حقوق اسے دیے جائیں گے جو مقاتلین کے لیے مخصوص ہیں، بشرطیہ کہ وہ غدر اور عہد شکنی کا عادی مجرم نہ ہو۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو جنگ پر قادر ہوگا اہل قتال میں شمار کیا جائے گا اور اسے ضروریات جنگ کے ماتحت نہ کہ لازماً شدائد جنگ سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ امان مانگے تو اسے امان دی جائے گی،
اگر وہ دارالحرب اور دارالاسلام کے درمیان پرامن طریقے سے تجارت کرنی چاہے تو مصالح جنگ کی رعایت سے اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ جنگی کارروائیوں سے معتذر رہ کر اپنے کاروبار میں مشغول رہے تو اس کو غیر اہل قتال کی طرح مصون و مامون بھی رکھا جائے گا، لیکن نوعیت کے اعتبار سے وہ اہل قتال ہی کے طبقے میں شمار ہوگا اور غیر مقاتلین کے حقوق اس کو محض رعایتاً دیے جائیں گے۔ اہل قتال اور غیر اہل قتال کے درمیان تفریق کی یہی ایک فطری صورت ہے، اور ان دونوں انتہائی نقطوں کے درمیان اسی ایک متوسط نقطے پر جنگی اور قانونی گروہوں کا اجتماع ممکن ہے۔ مقاتلین کے حقوق و فرائض۔ محاربین کی یہ دو بڑی اقسام ہیں، یعنی اہل قتال و غیر اہل قتال، اپنے حقوق و فرائض کے اعتبار سے مختلف قوانین کے تابع ہیں، اس لیے ہم ان دونوں سے الگ الگ بحث کریں گے۔ ان میں ترتیب کے اعتبار سے اہل قتال مقدم ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، یورپ میں اہل قتال کے حقوق کا کلی احساس 19ویں صدی کے دور آخر کی پیداوار ہے، اگرچہ اس سے بہت پہلے نظری حیثیت سے ان پر بحث و کلام کی ابتدا ہو چکی تھی اور شعور اجتماعی کی ترقی کے ساتھ ساتھ بعض حقوق عملی دنیا میں بھی تسلیم کیے جا چکے تھے، لیکن کامل طور پر ان حقوق کے تسلیم و اعتراف کا دور بہت بعد شروع ہوا ہے۔ 1829 تک سلطنتیں اس بارے میں کسی متعین قانون کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھیں اور خود اپنے آپ کو اس امر کے فیصلے کا مختار سمجھتی تھیں کہ کن محاربین کو وہ اہل قتال کے حقوق دیں اور کن کو نہ دیں۔ چنانچہ امریکہ کی خانہ جنگی میں صدر جمہوریہ امریکہ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ ایک قوم خود ہی اس امر کا فیصلہ کرے گی کہ کب وہ محاربین کو اہل حرب کے حقوق دے، عام اس سے کہ وہ محاربین اس قوم سے ہوں جو اپنے آپ کو ایک ایسی قوم سے آزاد کرانا چاہتی ہو جسے وہ ظالم سمجھتی ہو، یا وہ آزاد اقوام ہوں اور باہم ایک دوسرے سے برسر جنگ ہوں۔ لیکن ہر قوم کا خود اپنے افعال کے لیے جج بن جانا کسی حال میں بھی متعین حقوق و فرائض پیدا نہیں کر سکتا، اور عملاً اس کا نتیجہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ سرے سے اہل حرب کے حقوق و فرائض ہی فنا ہو جائیں۔ اس مشکل کو اہل مغرب نے آخر محسوس کیا اور رفتہ رفتہ یہ اصول تسلیم کیا گیا کہ محاربین کو ہر حالت میں حربی بیلیجرنس کے حقوق دیے جائیں گے، اس کا فیصلہ خود فریقین کے اختیار تمیزی پر نہ چھوڑا جائے گا۔ سب سے پہلے سینٹ پیٹرز برگ میں ایک قاعدہ کلیہ وضع کیا گیا جس کے الفاظ یہ تھے: جنگ میں سلطنتوں کو صرف اسی ایک جائز مقصد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دشمن کی فوجی قوت کو کمزور کر دیں، اور اس مقصد کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اس کے آدمیوں کی زیادہ سے زیادہ ممکن تعداد بیکار کر دی جائے۔ اس سے بڑھ کر ایسے اسلحہ استعمال کرنا جس سے بیکار کیے ہوئے آدمیوں کی تکالیف میں غیر ضروری اضافہ ہو یا ان کی موت ناگزیر ہو جائے، اس مقصد پر تعدی کے حکم میں داخل ہوگا۔ یہ ابتدائی قاعدہ تھا جو 1868 میں وضع کیا گیا۔ اس کے چند سال بعد برسلز کانفرنس میں کچھ حقوق و فرائض بھی متعین کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 19ویں صدی کے خاتمے تک اس موضوع پر کوئی ایسا قانون نہ بنایا جا سکا جس کو تمام مغربی طاقتوں نے تسلیم کر لیا ہو۔ صدی کے اختتام پر جب پہلی ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو اس نے یہ جامع اصول وضع کیا کہ محاربین کا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ذرائع استعمال کرنے کا حق غیر محدود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اہل قتال کے حقوق و فرائض بھی متعین کیے جن کو ضوابط ہیگ کی دفعہ 23 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: مخصوص سمجھوتوں میں جن امور کی ممانعت کی گئی ہے اس کے علاوہ حسب ذیل امور خصوصیت کے ساتھ ممنوع ہیں: الف زہر یا زہریلے اسلحہ استعمال کرنا، ب محارب قوم یا فوج کے کسی شخص کو دغے سے قتل یا زخمی کرنا، جیم ایسے دشمن کو قتل یا زخمی کرنا جس نے ہتھیار ڈال کر یا مدافعت کے تمام وسائل سے محروم ہو کر حریف کے اختیار تمیزی کے آگے اپنے تئیں تسلیم کر دیا ہو، دال یہ اعلان کرنا کہ کوئی امان نہیں دی جائے گی، را ایسے اسلحہ یا اشتعال پذیر مادے یا سامان استعمال کرنا جو حد سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوں، سین صلح کے پرچم یا دشمن کے قومی پرچم یا فوجی علامت یا وردی یا مفاہمت جنیوا کے مقرر کیے ہوئے امتیازی نشانات ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، شین دشمن کی املاک تباہ کرنا بغیر اس کے کہ جنگی ضروریات کے لحاظ سے ایسا کرنا ناگزیر ہو،
اس اجمالی بیان سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اہل قتال کے حقوق و فرائض کی تعین کب اور کس طرح ہوئی۔ اس کے بعد اب ہم خاص حقوق و فرائض کا الگ الگ تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، قواعد حرب کی پابندی۔ اہل قتال کا سب سے بڑا فرض جس پر حکومتوں کو بڑا اصرار ہے یہ ہے کہ وہ فوجی نظم و ضبط کے پابند ہوں اور قواعد حرب کو ملحوظ رکھیں۔ جو محاربین بے ضابطہ جنگ کرتے ہیں ان کے حقوق حربیت کو تقریباً تمام سلطنتوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جرمن قانون میں اس کے لیے کم سے کم 10 سال کی قید اور زیادہ سے زیادہ موت کی سزا مقرر ہے۔ امریکہ کے قانون میں ضمن 4 دفعہ 83 میں اس کو قذاق اور ڈاکو قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے وہی سزا تجویز کی گئی ہے جو اس قسم کے مجرموں کو دی جاتی ہے۔ حربیت کے حقوق تو درکنار ان لوگوں کو انسانیت کے ابتدائی حقوق دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ 1899 کی ہیگ کانفرنس میں برطانیہ نے سخت اصرار کیا کہ غیر مہذب اور وحشی قوموں کے مقابلے میں ڈم ڈم کی گولیاں استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لارنس ڈاؤن نے جو برطانیہ کی نمائندگی کر رہے تھے اپنی تقریر کے دوران میں بڑے زور سے کہا تھا کہ 1895 کی جنگ چترال میں معمولی قسم کی گولیاں وحشی دشمن کے ہجوم کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں اور ڈم ڈم کی گولیاں ان لوگوں کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ وہی ڈم ڈم کی گولیاں ہیں جن کے ذکر سے ایک یورپین کا ضمیر کانپ اٹھتا ہے اور جن کا مہذب قوموں کے خلاف استعمال کرنا کسی کو گوارا نہیں ہے، لیکن بے ضابطہ جنگ کرنے والی غیر مہذب قوموں کے خلاف اسی خلاف انسانیت ہتھیار کو استعمال کرنا اس قدر ضروری اور جائز سمجھا جاتا ہے کہ ایک مہذب ترین یورپین سلطنت ہیگ کے اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور دستخط کرتی ہے تو اس وقت جبکہ اس اقرار نامے کو صرف متعاقدین کی باہمی جنگوں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، امان۔ اہل قتال کا پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ جب وہ دشمن سے امان مانگے تو انہیں امان دی جائے۔ 17ویں صدی تک یورپ میں امان دینے کا طریقہ مفقود تھا۔ انگلستان کی خانہ جنگی میں پارلیمنٹ نے آئرش لوگوں کو امان دینے سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ 18ویں صدی کے آخر تک محاربین کو حق تھا کہ ایک دوسرے کو امان دینے سے انکار کر دیں۔ چنانچہ 1794 میں فرینچ کنونشن نے اعلان کر دیا تھا کہ انگریزی سپاہیوں کو امان نہیں دی جائے گی، لیکن 19ویں صدی میں اہل قتال کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا کہ جب وہ امان طلب کریں تو اس پر کسی قسم کی دسترازی نہ کی جائے اور ان کو اسیران جنگ کے حقوق دیے جائیں، مگر یہ قانون صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو میدان جنگ میں دشمن سے پناہ مانگے۔ باقی رہے وہ محاربین جو حالت جنگ شروع ہوتے وقت دشمن کے قبضے میں ہوں، ان کے متعلق ابھی تک کوئی متعین قاعدہ موجود نہیں ہے۔ 18ویں صدی تک عام قاعدہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا اور معمولی مجرموں کی طرح اختتام جنگ تک قید رکھا جاتا تھا۔ 1756 میں پہلی مرتبہ انگلستان نے فرانس کے ساتھ یہ رعایت کی کہ جنگ کے آغاز میں جتنے فرانسیسی اس کی حدود میں موجود تھے ان کو اس شرط پر امان دے دی کہ وہ ایمانداری کے ساتھ ناطرفدار رہیں۔ اسی طرح 1794 میں انگلستان اور متحدہ ممالک امریکہ کے درمیان اس قسم کا ایک سمجھوتہ ہوا کہ ان کی باہمی لڑائیوں میں دونوں فریق ایک دوسرے کے آدمیوں کو امان دیا کریں گے، مگر 1803 میں معاہدہ امینز کے ٹوٹنے پر نیپولین نے پھر پچھلے طریقے کا اعادہ کیا اور ان تمام انگریزوں کو گرفتار کر لیا جو فرانسیسی علاقے میں موجود تھے۔ 19ویں صدی میں ایک دوسرا طریقہ اخراج کا بھی اختیار کیا گیا اور ان تینوں طریقوں پر باوقات مختلفہ عمل درآمد ہوتا رہا۔ 1854 کی جنگ کریمیا، 1857 کی جنگ ترکی و یونان اور 1858 کی جنگ امریکہ و اسپین میں فریقین نے ایک دوسرے کے حامیوں کو امان عطا کی، مگر 1870 کی جنگ جرمنی اور فرانس میں تمام جرمن فرانسیسی علاقے سے نکال دیے گئے اور 1899 کی جنگ بوئر میں جنوبی افریقہ کی دونوں جمہوریتوں نے انگریزوں کو حدود بلاد سے خارج کر دیا۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں بھی ان کے متعلق کوئی قاعدہ نہ بن سکا۔ 1904 کی جنگ روس اور جاپان میں اور 1911 کی جنگ ترکی اور تاریہ میں کچھ عرصے تک فریقین نے امان عطا کرنے کے طریقے کی پابندی کی، مگر 1914 کی جنگ عظیم میں برطانیہ، فرانس اور اٹلی نے دشمن کے ان تمام افراد کو جو ان کی حدود میں موجود تھے ایک خاص مدت کے اندر نکل جانے کا حکم دیا اور جو لوگ نہ نکلے انہیں شدید نظر بندی میں رکھا۔ جرمنی اور آسٹریا نے غیر فوجی عمر کے لوگوں کو مستثنیٰ کر کے سب کو نظر بند کر دیا۔ پرتگال نے غیر فوجی عمر کے لوگوں کو نکال باہر کیا اور فوجی عمر کے لوگوں کو نظر بند کر دیا۔
امریکہ اور جاپان نے سب کو امان عطا کر دی۔ اس کے متعلق ابھی کوئی قانون نہیں بنا ہے، مگر موجودہ زمانے میں بین المللی قانون کا عام رجحان یہ ہے کہ غیر فوجی عمر کے لوگوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی مہلت دی جائے اور فوجی عمر کے لوگوں کو روک لیا جائے۔ بخلاف اس کے اسلام میں 1350 برس سے یہ عام قانون موجود ہے کہ اہل عرب میں سے کوئی شخص اگر دارالاسلام میں امان لے کر رہنا چاہے یا آنا چاہے تو اسے امان دینی چاہیے، اور اگر وہ اپنے مامن کی طرف جانا چاہے تو اسے بخیریت پہنچا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام نے حربی متسامن کو جو حقوق دیے ہیں، ان کی گرد تک بھی ابھی مغرب کا بین المللی قانون نہیں پہنچ سکا ہے۔ نمبر 3، اسیران جنگ۔ اسیران جنگ کے متعلق یورپ کے قوانین بہت مکمل ہیں، مگر پروفیسر مارگن کے بقول ان کے مکمل ہونے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں تمام سلطنتوں کے وفاد مشترک ہیں۔ ہر سلطنت خود اپنے سپاہیوں اور افسروں کی آسائش چاہتی ہے، اس لیے وہ محض مبادلے کے طور پر مخالف کے سپاہیوں اور افسروں کو بھی آسائش پہنچانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مہذب قوانین بہت قریبی عہد کی پیداوار ہیں۔ 17ویں صدی تک یورپ میں اسیران جنگ کو غلام بنانے کا دستور تھا۔ گروٹیوس نے اس طریقے کے خلاف آواز بلند کی اور عیسائی اقوام کو مشورہ دیا کہ وہ ایک دوسرے کو غلام بنا کر بیچنے کے بجائے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا کریں، مگر 1 صدی تک اس کی سفارشات بے اثر رہیں۔ 18ویں صدی کی ابتدا میں فدیہ اور تبادلہ اسیران جنگ کا طریقہ جاری ہوا اور صدی کے اختتام تک سلطنتیں اس پر کاربند رہیں۔ 1780 میں فرانس اور افغانستان کے درمیان مبادلہ اور مفادات کے متعلق جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں ایک سپاہی کی قیمت 1 پاؤنڈ اور ایک امیر البحر یا مارشل کی قیمت 60 پاؤنڈ یا 7 سپاہی قرار دی گئی۔ 19ویں صدی میں یورپ نے مفادات کا طریقہ چھوڑ دیا اور صرف مبادلے کا طریقہ باقی رکھا، لیکن تہذیب کے اس شباب کے زمانے میں بھی اسیران جنگ کو قتل کرنے کا طریقہ بالکل موقوف نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ 1799 میں مہذب یورپ کے سب سے بڑے جنرل نپولین بوناپارٹ نے یافاکی 4000 ترکی فوج کو، جس نے جان بخشی کا وعدہ لے کر اطاعت قبول کی تھی، صرف اس عذر کی بنا پر قتل کرا دیا کہ وہ انہیں کھلانے کے لیے خوراک مہیا نہیں کر سکتا تھا اور نہ مصر بھیجنے کا انتظام کر سکتا تھا۔ اس کے تقریباً 1 صدی بعد مغربی دنیا میں پھر اسی جرم کا ارتکاب کیا گیا، جس کو ابھی 30 برس سے کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ 1896 میں کیوبا کے ہسپانوی کیپٹن جنرل ویلر نے اسیران جنگ کو باغی قرار دے کر قتل کرا دیا تھا اور ہزاروں نہتے باشندوں کو پکڑ کر اسی طرح قید کر دیا تھا کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کی طرح بھوکے پیاسے مر گئے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ اسیران جنگ کے متعلق باضابطہ قواعد 1874 کی برسلز کانفرنس میں وضع کیے گئے، 1899 کی ہیگ کانفرنس نے اس کی توثیق کی اور 1907 کی دوسری ہیگ کانفرنس نے ان کو مکمل کر کے ایک بین المللی قانون بنا دیا۔ یہ قواعد ہمیں مفاہمت ہیگ نمبر 4 سے ملحق ضوابط میں ملتے ہیں، جن کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ دفعہ 4، اسیران جنگ محارب حکومت کے قبضہ اختیار میں ہوں گے، نہ کہ ان اشخاص کے قبضے میں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہو۔ ان سے انسانیت کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ ان کے پاس اسلحہ، گھوڑوں اور جنگی کاغذات کے ماں سوا جو اشیاء موجود ہوں وہ انہی کی ملک رہیں گی۔ دفعہ نمبر 5، اسیران جنگ کو عموماً نظر بند رکھنا چاہیے، لیکن اگر تحفظ کے لیے ناگزیر ہو تو قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 6، قید کرنے والی حکومت اسیران جنگ سے ان کے درجے کو ملحوظ رکھ کر کام لے سکتی ہے، افسر ہر حال میں اس سے مستثنیٰ ہیں، بشرط یہ کہ وہ کام حد سے زیادہ نہ ہوں اور جنگی اعمال سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ انہیں اس کام کا معاوضہ دیا جائے گا جو اسی شرح کے مطابق ہونا چاہیے جس پر خود اس حکومت کے اسی درجے کے آدمیوں کو دیا جاتا ہو۔ دفعہ نمبر 7، اسیران جنگ جس حکومت کے قبضے میں ہوں وہی ان کے گزارے کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ خاص صورتوں کے ماں سوا ان کے قیام کا بندوبست اسی پیمانے پر ہونا چاہیے جس پر خود گرفتار کرنے والی حکومت اپنے اسی درجے کے ملازموں کے لیے کرتی ہے۔ دفعہ نمبر 8، اسیران جنگ ان قوانین کے تابع ہوں گے جو قید کرنے والی سلطنت میں نافذ ہوں۔ نافرمانی کا ہر فعل ان کے حق میں ایسی سختیوں کو جائز کر دے گا جو اس کے لیے ضروری ہوں۔ بھاگنے والے قیدی اگر اپنی فوج کے پہنچنے سے پہلے گرفتار ہو جائیں تو تادیبی سزا کے مستجب ہوں گے، اور اگر اپنی فوج میں پہنچنے کے بعد دوبارہ گرفتار ہوں تو ان کو گزشتہ جرم کی سزا نہ دی جائے گی۔ دفعہ نمبر 9، ہر اسیر جنگ کا فرض ہوگا کہ اگر اس سے اس کا نام اور عہدہ دریافت کیا جائے تو وہ ٹھیک ٹھیک بتا دے، نہ بتانے یا غلط بتانے کی پاداش میں اس کی آسائش کم کر دی جائیں گی۔
دفعہ نمبر 10، اسیران جنگ کو یہ وعدہ لے کر رہا کیا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ میں پھر حصہ نہ لیں گے۔ اگر کوئی اسیر اس طرح رہائی حاصل کرے تو اس کا فرض ہوگا کہ اپنا عہد پورا کرے، اس کی حکومت اس کو عہد شکنی پر مجبور نہ کرے گی۔ دفعہ نمبر 11، کسی اسیر جنگ کو مشروط رہائی حاصل کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ کوئی حکومت اس پر مجبور ہوگی کہ ہر حال میں کسی اسیر کی درخواست رہائی قبول کرے۔ دفعہ نمبر 12، اگر کوئی اسیر جنگ مشروط رہائی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اسی حکومت کے خلاف لڑنے آئے تو اسے اسیران جنگ کے حقوق حاصل نہ ہوں گے اور گرفتار ہو جانے کی صورت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ دفعہ نمبر 13، جو غیر مقاتل لوگ کسی فوج کے ساتھ باضابطہ تعلق کے بغیر شامل ہوں، مثلا اخباروں کے نامہ نگار وغیرہ، ان کو گرفتار کر کے اسیران جنگ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 14، دوران جنگ میں ہر سلطنت ایک محکمہ اطلاعات قائم کرے گی جو ہر قیدی کے متعلق ضروری معلومات فراہم رکھے گا اور ان کی قومی حکومت کو وقتاً فوقتاً ان کے حالات سے مطلع کرتا رہے گا۔ دفعہ نمبر 15، اسیران جنگ کی امدادی سوسائٹیاں جو اپنے ملک کے قانون کے مطابق قائم کی گئی ہوں، محارب فریقین کی جانب سے ہر قسم کی آسانیوں کی مستحق ہوں گی۔ ان کو اور ان کے ایجنٹوں کو نظر بندی اور قید کی حالت میں اسیروں تک پہنچنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی اجازت ہوگی، بشرط یہ کہ وہ مقامی حکام کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ دفعہ نمبر 16، محکمہ اطلاعات ڈاک کے محصول سے مستثنیٰ ہوگا۔ خطوط، منی آرڈر اور قیمتی اشیاء اور پارسل جو اسیران جنگ کے نام یا ان کی جانب سے بھیجے جائیں، ڈاک کے خرچ سے دونوں ملکوں میں مستثنیٰ ہوں گے۔ ان پر کسی قسم کی چنگی بھی نہ ہوگی اور نہ ریلوے کا محصول لگایا جائے گا۔ دفعہ نمبر 17، گرفتار شدہ افسروں کو اسی شرح سے تنخواہ دی جائے گی جو قید کرنے والی حکومت اپنے اسی درجے کے ملازموں کو دیتی ہے۔ یہ رقم آخر میں خود اس کی حکومت ادا کرے گی۔ دفعہ نمبر 18، قیدیوں کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی ہوگی اور وہ ان قواعد کے تحت جو نظم و نظام کی خاطر مقرر کیے گئے ہوں اپنے مذہب کے کلیسا میں جا سکیں گے۔ دفعہ نمبر 19، اسیران جنگ کی وصیتیں اسی طرح پوری کی جائیں گی جس طرح قومی فوج کے سپاہیوں کی جاتی ہیں۔ وفات پانے کی صورت میں ان کی تجہیز و تکفین اسی عزت کے ساتھ کی جائے گی جو ان کے ہم مرتبہ قومی فوج کے ملازموں کی تجہیز و تکفین میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ دفعہ نمبر 20، صلح ہونے کے بعد جہاں تک جلدی ممکن ہوگا اسیران جنگ کا مبادلہ کیا جائے گا۔ ان قواعد کو اگر ضابطے کی جزیات سے مجرد کر کے محض اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے مقرر کیے ہوئے اصول پر کوئی خاص اضافہ نہیں کیا ہے۔ مغربی قانون اسیران جنگ کو زیادہ سے زیادہ وہ آسائش بہم پہنچانا چاہتا ہے جو ایک سلطنت خود اپنے اسی درجے کے سپاہیوں اور افسروں کو بہم پہنچاتی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل یہ ہے کہ انہوں نے اسیران جنگ کو اپنے سے بہتر کھانا کھلایا اور اپنے سے بہتر کپڑا پہنایا۔ حالانکہ دشمنوں کے ہاں ان کے اسیران جنگ کو روٹی کپڑا تو درکنار الٹی جسمانی اذیتیں نصیب ہوتی تھیں۔ مغربی سلطنتیں اسیران جنگ کے خرچ کا ایک بڑا حصہ خود ان کی اپنی قوم سے وصول کرتی ہیں، مگر اسلام نے ان پر اس وقت اپنا مال خرچ کیا جبکہ دشمن سلطنتوں سے اس معاملے میں کسی سمجھوتے کا امکان ہی نہیں تھا۔ مغربی سلطنتیں ان کو صرف مبادلے کی صورت میں رہا کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں، مگر اسلام نے مبادلے کے بغیر ہی ان کو اکثر رہا کیا ہے اور بطریق احسان رہا کر دینے کو افضل سمجھا ہے۔ تاہم بعض چیزیں ان میں اسلام سے زائد بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے متعلق کوئی رائے قائم کرتے وقت اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ ہر سلطنت دوسری سلطنت کے سپاہیوں کو یہ تمام رعایات اس مفاہمت کی بنا پر دینے کے لیے راضی ہوئی کہ ان کے سپاہیوں کو بھی ایسی رعایات دی جائیں گی۔ بخلاف اسلام نے کسی معاہدے اور سمجھوتے کے بغیر ایسی حالت میں اسیران جنگ کو وہ رعایات دی تھیں جبکہ اسے اپنے مخالفوں سے کسی قسم کی رعایت حاصل ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس نے غزوہ بدر کے قیدیوں پر اس زمانے میں لطف و احسان کیا تھا جبکہ کفار قریش کے قبضے میں 20 مسلمان قیدی تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جاتے تھے۔ آج کی طرح اس وقت ایسا کوئی سمجھوتا اور معاہدہ ممکن نہ تھا، اس لیے اسیران جنگ کو زیادہ سے زیادہ وہی رعایات دی جا سکتی تھیں جو اسلام نے دی۔ لیکن آج جبکہ اس بارے میں سمجھوتا اور معاہدہ ممکن ہے، اسلام پچھلے قوانین پر اضافہ کرنے سے ہرگز انکار نہ کرے گا۔ وہ مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ساتھ ہر ایسے معاہدے کی اجازت دیتا ہے جس میں مساوات کے ساتھ مراعات کا مبادلہ کیا گیا ہو۔